صدر ٹرمپ نے اپنا اور امریکہ کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اپنے جن اتحادیوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی منتیں کر رہے ہیں، جنہیں دھمکیاں دیتے تھے اب ایران کے خلاف کردار ادا کرنے کے لیے ان سے درخواستیں کر رہے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ٹرمپ ایران سے 8 دفعہ جنگ جیتنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، اور جس ایران کی نیوی، فوج، قیادت اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا 8 دفعہ اعلان کر چکے ہیں، اسی ایران کے خلاف فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ، یہاں تک کہ چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مل کر اپنی نیوی کے جہازوں کا قافلہ بھیجیں تاکہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول سکے۔ وہی اسٹریٹ آف ہرمز جو اس لیے بند ہے کیونکہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ایران سے خطرہ ہے، اسی ایران سے جو بقول صدر ٹرمپ کے 2 ہفتے میں 8 دفعہ امریکہ سے جنگ ہار چکا ہے اور تباہ ہو چکا ہے۔ 2 ہفتے پہلے تک صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے ہی ایران کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر اب دیگر ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف متحد ہو کر اسٹریٹ آف ہرمز کھلوائیں کیونکہ یہ تو ایک ٹیم ایفرٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کی جس سیکیورٹی امبریلا کے دعوے کیے جاتے تھے وہ تو سوراخوں سے بھری ہوئی چھتری نکلی، بجائے اس کے کہ یہ سیکیورٹی امبریلا خطروں سے روکتی، اس نے تو الٹا خطرات کو دعوت دے دی ہے، اور اب امریکہ دوسروں سے یہاں تک کہ چین سے بھیک مانگ رہا ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ایران اپنے پڑوسی بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ امریکہ کو خطے سے نکال دیں کیونکہ اسے آپ کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اسرائیل کی فکر ہے۔ اب صدر ٹرمپ برطانیہ سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے جہاز بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر جب صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران جنگ شروع کی اور برطانیہ نے اپنی ملٹری بیسز حملوں میں استعمال کرنے سے انکار کیا، اور پھر بعد میں سائپرس میں برطانوی بیس پر ایران ڈرون کے حملے کی خبر آنے کے بعد جب یہ خبر آئی کہ برطانیہ اپنی فورسز کے دفاع کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو صدر ٹرمپ نے اب سے ٹھیک 1 ہفتے پہلے 8 مارچ کو سوشل میڈیا پر برطانوی وزیر اعظم کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر، ہمیں آپ کے ایئر کرافٹ کیریئر کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو جنگ میں اب شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ یعنی 1 ہفتے پہلے اس طرح مذاق اڑایا، اور اب دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ برطانیہ سے بھی صدر ٹرمپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے جہاز بھیجو اور ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلواؤ کیونکہ یہ تو ہم سب کی ٹیم ایفرٹ ہونی چاہیے۔ اور اب ایران نے برطانیہ کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے جہاز بھیجے تو ایران برطانیہ کے خلاف کارروائی کرے گا، اور وہ صدر ٹرمپ جو نیٹو اتحاد کو بیکار کہتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے، انہی صدر ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں اسی نیٹو اتحاد کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر نیٹو میں موجود امریکہ کے اتحادیوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں میری مدد نہ کی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا یا پھر منفی جواب دیتے ہوئے مدد کرنے سے انکار کیا تو یہ نیٹو کے مستقبل کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی اس مہینے کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ سے چین میں ہونے والی ایک سمٹ میں ملاقات بھی طے ہے، مگر صدر ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں چین کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس سمٹ میں بھی تاخیر کر دیں گے اگر چین نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں امریکہ کی مدد نہ کی تو۔ اور صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں سب نے ہی صدر ٹرمپ کو جواب دے دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ ایران کے خلاف وسیع جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ قابل عمل مشترکہ منصوبے پر کام کرے گا، مگر یہ آسان ٹاسک نہیں ہوگا۔ جرمنی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے جرمنی کوئی فوجی تعاون نہیں کرے گا۔ جرمن وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ٹرمپ چند یورپی ممالک سے ایسے کس کام کی توقع رکھتے ہیں جو امریکی نیوی نہیں کر سکتی ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم نے اسے شروع نہیں کیا ہے۔ جبکہ اسپین نے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ غیر قانونی جنگ ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی کے وزیر خارجہ نے بھی انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران کے خاتمے کے لیے سفارتکاری ہی صحیح راستہ ہے۔ اس کے علاوہ یونانی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی فوجی آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا، جبکہ جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا بھی اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ بننے سے انکار کر چکے ہیں۔ یعنی صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اکیلا کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ امریکہ اکیلا ہی کافی ہے، اتحادیوں کو امریکہ چاہیے، امریکہ کو اتحادی نہیں۔ اب اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ صدر ٹرمپ جس چین کو ٹیرف کی دھمکیاں دیتے تھے اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جہاز بھیج کر اسٹریٹ آف ہرمز کھلواؤ کیونکہ یہاں سے تمہیں ہی تیل اور گیس ملتا ہے، مگر دوسری طرف چین عرب ممالک سے اپنی مطلوبہ مقدار کے مطابق نہ صحیح مگر ایران سے پہلے سے زیادہ تیل خرید رہا ہے، روس سے تیل خرید رہا ہے، اور خبروں کے مطابق ایران کو چین
سیٹلائٹ مدد بھی فراہم کر رہا ہے تاکہ پریسیشن کے ساتھ ایرانی میزائل اور ڈرونز اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکیں، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اور چین نے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اطراف کشیدگی کو نیچے لائیں اور جنگ کو ختم کیا جائے، یعنی چین بھی طاقت کا استعمال کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اگر کسی بات کو لے کر سب سے زیادہ حساس ہیں تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں ٹریڈ یعنی تجارت ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں بالکل نہ ہو۔ برکس کے اجلاس میں اس حوالے سے بات ہوئی کہ ڈالر کے علاوہ یہ ممالک آپس میں دیگر کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے تو صدر ٹرمپ نے شدید تنقید کی اور چین اور بھارت اور دیگر ممالک کو دھمکیاں بھی دی۔ مگر اب جب صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کسی بھی طرح کھل جائے تو ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران ان جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے جن میں تجارت امریکی ڈالر کے بجائے چینی کرنسی یوان میں کی گئی ہو۔ ایک ایرانی آفیسر نے ایران میں موجود CNN کے رپورٹر کو یہ بات بتائی ہے۔ یہ بات واضح ہو کہ پابندیوں کے بعد روس اور ایرانی تیل کے علاوہ دنیا میں تقریباً تمام تجارت امریکی ڈالرز میں ہی ہوتی ہے، تیل اور گیس کی، اور یہ واضح نہیں کہ ایران یہ کیسے یقینی بنائے گا کہ یہ تجارت چینی کرنسی میں ہو اور اس کے بعد ہی جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزریں۔ مگر امریکہ اس وقت دنیا کے فائنینشیل نظام پر راج کرتا ہے۔ دنیا کی تجارت امریکی ڈالر میں ہوتی ہے کیونکہ امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ امریکہ بہت بڑا بجٹ خسارہ کرتا ہے مگر وہ خسارہ ڈالر چھاپ کر پورا کر لیتا ہے، اور دنیا کے تمام ممالک ہی امریکی بانڈز اور ڈالرز ایسٹس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ایران کا یہ اعلان کہ تجارت امریکی ڈالر کے بجائے چینی یوان میں ہوگی تو ہی بحری جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی، قابل عمل ہو یا نہ ہو، مگر صدر ٹرمپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف ضرور ہے۔ ایران پہلے ہی چینی جہازوں کو اسٹریٹ آف ہرمز سے جانے کی اجازت دے چکا ہے، جبکہ ہفتے کو 2 بھارتی جہازوں کو بھی گزرنے دیا گیا جو LPG لے جا رہے تھے۔ حالانکہ خود بھارت میں نریندر مودی پر تنقید ہو رہی ہے کہ نہ انہوں نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی، نہ خامنہئی کی شہادت کی مذمت کی، یہاں تک کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مودی نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا اور نیتن یاہو کی خوب تعریفیں بھی کی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خاک جزیرے پر میزائل داغے اور پھر دھمکی دی کہ اس وقت تو اس جزیرے پر موجود ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے ہیں مگر آئندہ آئل سپلائی پر بھی حملے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایران کی 90% تیل کی برآمدات اس جزیرے سے ہوتی ہیں، اور اگر اسے تباہ کر دیا گیا تو ایران کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ مگر صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز دیگر جہازوں کے لیے تو نہیں کھولی، مگر چند گھنٹوں بعد 2 ایرانی جہازوں میں اسی خاک جزیرے سے تیل کو لوڈ کیا گیا اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز سے گزارا گیا، اور ایران نے متحدہ عرب امارات کی فجیرہ پورٹ پر حملہ کر دیا جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کر کے تقریباً 10 لاکھ بیرلز تک متحدہ عرب امارات کا تیل برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس حملے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فجیرہ پورٹ پر آپریشن رکا اور پھر شروع ہو گیا، اور آج پھر فجیرہ پورٹ پر ڈرون حملہ ہو گیا اور پھر آپریشن متاثر ہو گیا۔ مگر اب ایک اور اہم بات سنیے، کس کو وہ مناظر یاد نہیں ہوں گے کہ جب صدر ٹرمپ نے امریکہ کے اپنے اتحادی اور جنگ سے زخمی ملک یوکرین کے صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر بے عزت کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ایران کے سستے $20,000 والے شاہد ڈرونز کے خلاف اپنے سینکڑوں 20 سے 30 لاکھ ڈالرز والے پیٹریوٹ میزائل ضائع کرنے اور اپنی ملٹری بیسز اور اپنے اتحادیوں کی متعدد تنصیبات اور شہری علاقوں میں تباہی کروانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اسی یوکرینی صدر زیلنسکی سے مدد مانگ رہی ہے کہ بتاؤ کہ کیسے ایران کے ان شاہد ڈرونز کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ یوکرین کے خلاف یہی ڈرونز روس نے استعمال کیے تھے اور وہ ڈرونز روس کو ایران نے دیے تھے۔ پھر روس نے بھی اپنے ہزاروں ڈرونز خود بنا کر یوکرین پر حملے کیے تھے، اور پھر یوکرین نے ان $20,000 والے سستے ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید سستے $2,000 سے $5,000 والے اسٹنگ انٹرسیپٹرز ڈرونز بنا لیے تھے۔ اور اب کہ جب امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے بچنے کے لیے جنگ کے صرف شروع کے 3 دن میں $20 سے $30 لاکھ والے 800 پیٹریٹ میزائل استعمال کر چکے ہیں، جبکہ یوکرین نے روس کے خلاف 4 سال میں 600 ایڈوانس پیٹریوٹ میزائل استعمال کیے تھے، اور پھر بار بار مانگنے کے باوجود امریکہ نے یہ میزائل یوکرین کو نہیں دیے تھے۔ مگر اس وقت وہی یوکرین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اپنے سستے اسٹنگ انٹرسیپٹرز ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ خود امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈین کین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی فوج نے یوکرین میں بنائے گئے 10,000 انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطیٰ میں بھیجے ہیں تاکہ اپنے مہنگے میزائلوں کا استعمال کیے بغیر ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا جا سکے، جبکہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے یوکرین کی ٹیم جارڈن میں موجود امریکی ملٹری بیسز پر بھیج دی ہے تاکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو وہ یوکرینی ڈرونز چلانے کی ٹریننگ دے سکیں۔ مگر یوکرینی صدر زیلنسکی نے یہ بھی کہا ہے کہ بدلے میں ہمیں پیسہ اور ٹیکنالوجی دونوں چاہیے۔